امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے مگر ان کی قیادت کو ڈر ہے کہ ڈیل کا کہیں گے تو اپنی عوام کے ہاتھوں مریں گے. ایران کو جلد مذاکرات کی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ڈیل کا وقت گزر رہا ہے. دوسری طرف ٹرمپ نے نیٹو کو ساتھ نہ دینے پر کاغذی شیر قرار دے دیا. دیکھو میں کاغذی شیر کی طرف تو بعد میں آتا ہوں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں دنیا کا کوئی پولیٹیکل جو جینیس ہے نا وہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. انہیں تو کو فن خان ہے. میں مناظرہ مذاکرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس رجیم میں زندگی کی نئی روح پھونکی ہے ٹرمپ نے. یہ الٹی بات کر رہا ہے. اس کے اس حملے نے عوام کو واپس اس رجیم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اس کو اتنا فہم نہیں ہے یا پتہ چل گیا ہوگا اندر سے تو یا تو وہ غلط بیانی کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب یا وہ چھک مار چکے اور ان کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا. I exactly know how Iranians felt suffocated. پتا ہے مجھے اس کی وجہ ہے شاہ ایران کا جو ایران تھا اس میں یہ ویسٹرنائز ہو چکے تھے مکمل طور پہ. اب بھی ان کے گھروں کے اندر جا کے دیکھو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. The way they live were here. وہ چھوڑو میں تفصیل میں نہیں جا رہا. یہ سفوکیٹ ہو چکے تھے. یہ مسلسل گراف پسندیدگی اور نفرت جو بھی کہہ لو آپ وہ بڑھ رہا تھا. اس نے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا میرا اپنا کسی قریبی دوست کے ساتھ یا عزیز کے ساتھ اختلاف ہو اور فلانا آپ آگے اس کو چپیڑے مارنا شروع کر دو تو میں تو بھول جاؤں گا. پھر وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس یہ کیا کر گزرا ہے. رجیم چینج رجیم کو مضبوط کیا ہے اس آدمی نے. بٹ ہی ڈزنٹ نو. اچھا ڈیل کا وقت گزر چکا ہے اور ڈیل کا وقت کبھی نہیں گزرتا اور وہ نو دولتی یہ نہیں ہے. چند صدیاں پہلے تو امریکہ کا تو وجود ہی کوئی نہیں. دے ہیو اے ویری ویری لانگ ہسٹری. میں دیکھتا ہوں کن کی ٹرمز مانی جاتی ہیں. آخری بندے تک لڑیں گے وہ. پتا نہیں ان کو تاریخ کا نہیں پتا ہوتا. لوگوں کے قوموں کے مزاج کا نہیں پتا ہوتا. اچھا یہ رہ گیا ڈیل. تو ہمارے ہاں ڈیل کے لفظ کو سوائے دلالی کے اور کچھ نہیں سمجھا جاتا. یہ غلط ہے. زندگی کیا ہے؟ ڈیل ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے مار دو. پتہ نہیں کہ اس کی عمر 100 سال بھی ہو مرنا ہے اس نے. ڈیل کیا ہے؟ وکیل کیا ہے؟ ڈیل ہے. خدا کا واسطہ. مولانا روم کونیا میرے تو پورے گھر میں ان کی وہ ٹرکی سے میں جب جاتا ہوں کوئی ایسی چیزیں لے آتا ہوں. شمس تبریز کے پیچھے چل پڑے. ایک بہت بڑا سٹیٹس. ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے کتابوں میں. انہوں نے کہا جا میرے لیے لے کے آ شراب تاکہ اس کا بھرم ٹوٹ جائے. یہ جو بڑا پاکیزہ یہ وہ مولانا بنی پھرتا یہ وہ سارا کیا تھا وہ ایک اسپرچول ڈیل تھی. استاد اور شاگرد کے درمیان ایک ڈیل ہوتی ہے. ماں باپ اور اولاد کے درمیان ایک ڈیل ہوتی. زندگی میں رب کے ساتھ ڈیل ہے. یہ پیکج ہے یہ پیکج ہے. سو ڈیل بری نہیں ہوتی. نیچر جو ہے ڈیل کا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ڈیل تو بڑی اچھی بات ہے. ڈاکٹر کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کا وکیل کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے ڈیل. وہ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے نہیں جی یوں کر لو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. اچھا سرجری کر لیتے ہیں فلانا کر لیتے ہیں. واٹ از دس؟ آل دس از بیٹا یہ ڈیل ہے. ہمارے ہاں چونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں عوام یہ کہتی ہے ان کو شرم بھی نہیں آتی. عوام کو انہوں نے مونس بنا دیا. کبھی زندگی میں سنا تم نے عام آدمی یہ کہتا ہے نا؟ عام آدمی یہ کہتی ہے کہہ کے دیکھو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. لیکن عجیب و غریب لفظ بولتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا.
حسن صاحب، ایک حالیہ سروے کے مطابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے. صدارت سنبھالنے کے بعد اب ٹرمپ کی عوامی حمایت کم ہو کر 36% رہ گئی ہے. اس سے قبل ان کی مقبولیت 47 سے 40% کے درمیان رہی. سروے کے مطابق امریکی عوام کی اکثریت ایران پر حملوں کے فیصلے سے متفق نہیں ہے. تقریباً 61% افراد نے اس اقدام کی مخالفت کی، جبکہ 35% نے ان حملوں کی حمایت کی. دیکھو بات سنو، اللہ نہ کرے یہ پرولونگ کرے یا کوئی اور کمپلیکیشنز ہوں، یہ جتنی جلدی وائنڈ اپ ہو سکتا ہے یہ کام ہو جائے. مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ 36% بھی ابھی وہ مقبول ہیں. دیکھو بات سنو، پروفیشنل قاتل نہ ہو آپ، مرسنریز نہیں ہوتے، پیشہ ور قاتل وہ نہ ہو، فلاں نہ ہو. میں کتنا بھی برا ہوں گا، مجھے کسی معصوم آدمی کا قتل تو میرے بارے میں نہیں ہے، مجھے نہیں اچھا لگے گا، آپ کو بھی نہیں لگے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ تو کون ہے مجھے بتاؤ، سروے کر کے اپنے آفس میں، سما کے آفس سروے کرو کہ جی بالکل ایک بے گناہ آدمی کو مار دے، جس کا لینا دینا ہی کوئی نہیں، معصوم بچیاں انہیں مار دو. تو یہ پتہ نہیں 36% کون ہے. بٹ آئی ایم شیور، ایک بات یاد رکھنا کہ یہ اللہ کرے یہ کنکلوڈ ہو جائے، 36 پہ بات رک جائے، اس کا تو 6 بھی رہ جائے تو مجھے حیرت ہوگی، اور امریکنز کے بارے میں میری رائے بد سے بدتر ہو جائے گی. اچھا، 61% افراد نے اس اقدام کی مخالفت کی، جبکہ 35% نے ان حملوں کی حمایت کی. وہ 35% کون ہوں گے، کیا ہوں گے؟ لیکن یہ اتنا زوال بھی، پہلے 47 تھی، پھر 40، اب 36 پہ آ گئی. اور کیا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ یہ انڈیکیٹرز کافی نہیں ہیں سمجھنے کے لیے. پوری دنیا، دیکھو بات سنو، یہ جو گلوبل ولیج ہے یہ بالکل درست ہے. ایک جگہ کی تباہی کے اثرات پوری دنیا میں، ایک چیز اجڑتی ہے تو پھر پوری دنیا میں اثرات مرتب ہوتے ہیں. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، ہمارا وہ وقت نہیں ہوتا. واقعی گلوبل ولیج ہے، بالکل گلوبل ولیج ہے. یہ کیا ہے؟ اب ٹرمپ کیا ہے؟ ادڑ گیا. یہ اس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا. اس کی سپر پاوری وہاں وہ کے ساتھ وہ ہوا جو شیر افضل مربت کے وہ ٹی وی پروگرام کے ساتھ ہوا تھا. تو اس نے کیا کہا تھا؟ پروگرام تو بڑھ گیا. یہ امیج ہوتا ہے زندگی میں، پرسیپشن ہی ہوتا ہے سارا کچھ. یہ بنیادی طور پہ مقبولیت کی کمی بیشی بات نہیں ہے. امریکہ کی سپر پاوری جو ہے نا، اس پہ کالک ملی گئی ہے. ایران بچارہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن قوم زندہ تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مار، تو ماردہ مر جائیں گا، ہم زندہ رہیں گے. ذلیل ہو گئے. اچھا، ہار جیت اور چیز ہے، یاد رکھنا زندگی میں. تو جس تھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. 2 ٹکے دن نہیں لگتی میں نے سپر پاور. اور میں اعتراف کر رہا ہوں، میرا خیال تھا کہ 72 گھنٹے نہیں لگیں گے. کتنے ساری مائلڈ شائلڈ سپر پاوری کا سپر پاوری ہے. یہاں تو برابر کا، ہاں چائنا کے ساتھ پنگا لیتے. چلو بندہ کہتا ہے یار، تو بالکل ایسے ہی جیسے معصوم بچے کو یا کسی مریض کو یا کسی بزرگ کو آپ تھپڑ مارنا شروع کر دو، لے پنگا روسنا. چلو حسن صاحب، جنگ زدہ ایران میں ایک ایرانی دکاندار کی پیشکش نے دنیا بھر کو متوجہ کر لیا کہ جتنی ضرورت ہو سامان لے جائیں، ادائیگی جنگ کے بعد کر دیں. دوسری طرف ہمارے ہاں ایک یوٹیوبر نے ریڑھی پر کچھ کنو رکھے اور ساتھ میں ایک ڈبہ رکھا جس میں پیسے تھے، اور وہاں پر لکھا کہ جتنی ضرورت ہو کنو لے جائیں اور پیسے اس میں رکھ دیں. جب وہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو نہ وہاں ریڑھی پر کنو تھے اور پیسوں والا ڈبہ بھی خالی تھا. مجھے یہ پتا کر کے بتاؤ، ریڑھی بھی تھی کہ وہ بھی لے گیا؟ ریڑھی تھی حسن صاحب. ہم زندہ قوم ہیں. ریڑھی تھی. ریڑھی چھوڑ گئے؟ ہاں جی. بڑی بات ہے بھائی، بڑے دیانتدار نے ماشاءاللہ میرے ہم وطن. دیکھو اس بیچارے نے، جس نے یہ جھک ماری ہے، اس نے کوئی ویڈیو شیڈیو دیکھی ہوگی. مہذب ملکوں میں یہ رواج عام ہے، یہ یاد رکھنا. اور یہ 7ویں آسمان پہ پہنچا ہوا ہے، خاص طور پہ سوئٹزرلینڈ میں. یہ اور بھی کئی جگہ پہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنی چھوٹی سی ہے دکان، وہ کریٹ شریٹ جو بھی ہے اس میں ضروریات زندگی رکھتا ہے. اس کے ساتھ ایک گلہ کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں وہ پڑا ہوتا ہے.
اور یا اسکیل کوئی تکڑی وکڑی تو تولنے کے لیے وہ جو یوں کر کے ہوتا ہے. اچھا لوگ پریفر کرتے ہیں تھوڑا آؤٹ آف دا وے بھی جانا پڑے کہ یہاں سے خریدیں, چونکہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آدمی کوئی جاب کر رہا ہے, اس جاب میں اس کا گزارا نہیں ہو رہا, اسی لیے وہ دکان چھوڑ گیا ہے ہم پہ. اور تمہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب غیر حاضر مالک واپس آتا ہے تو اتنا سامان بکا نہیں ہوتا جتنے پیسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مومن اور بات سنو, لیبلوں سے فرق نہیں پڑتا. پاکستانی شہد ہے, وہ گوروں کا پڑا سامنے, لیبلوں کی نہیں. بیسیکلی دین کیا ہے؟ ایک پیکج, وہ ایک ضابطہ حیات جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, میں اگر آپ کی غیبت کروں تو کسی کا کیا جاتا ہے؟ لمیوں تو بے نیاز ہے. اور غیبت کے بارے میں کہا گیا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اتنے تھوڑے 4 دانشور بیٹھے ہوں نا, وہ مردود باز نہیں آندے ایک دوسرے کے بارے میں. اگلے دن انہی میں سے کسی کے ساتھ بیٹھا ندیاں بھی نکال رہا ہوگا. سو یہ اس نے وہ کوئی دیکھ لی ہوگی اس طرح کی. اچھا ہم بد سے بدتر کیوں ہوئے؟ یاد رکھنا, اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے. کرپٹ, کیریکٹر لیس. ہمارے دین میں ہے یہ, اس کی ٹیچنگز میں ہے. عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں. ماشاءاللہ قوم اچھی بری نہیں ہوتی, لیڈرشپ مثالی ہو. پا کے ہوں ڈیزائنر سے سوٹ شوٹ پھر دیا ہے, عجیب و غریب جوکر لگ دے, بھکھے ننگے گھر دے سر پرا, انہیں دے نخرے نہیں مان. اگر یہ سادگی پہ اتر ہیں, ان کے سارے للے تللے ختم. جنریجوں نے کیا نہیں تھا کیا؟ کو آسمان سے آگ برسنے لگی تھی, 800 cc ٹک دی نہیں, یا منزل پہ نہیں لی جاتی, یا لوگوں کی اکثریت وہ گاڑی نہیں چلا رہی. کرو, ہم کو بد سے بدتر کرنے والے یہ لوگ ہیں. پہلی قیمت دی. میرا یہ فیوریٹ جملہ ہے, قیام پاکستان کے ساتھ 2 چیزیں مارز وجود میں آئیں, جعلی ذاتیں اور جعلی کلیم, اور پھر جعلی لیڈرشپ. امریکی جریدے کے مطابق ایران سے تعلقات کے باوجود چین نے ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں خاموشی اختیار کیے رکھی. یہ بھی کوئی ساڈے جریدیاں ورگائی کوئی چول جہا جریدہ ہونا ہے بھائی. چینی ڈھول بجا کے اعلان کرتے, پاگل جہا, پتہ نہیں کیڑا جریدہ ہے. دیکھو بات سنو, چائنیز آر ویری وائز, ان کی تاریخ ہے. وہ کچھ ہو دیتے نہیں, کسی کولمبس ہی پیداوار تے نہیں آگے ہوں, وہ ہسٹری. علم حاصل کرو. چین تو کوئی علم اور چین کا کوئی تعلق ہوگا, صدیوں کی تاریخ ہے ان کی. اور سفارتی ادب آداب ہوتے ہیں, کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا تھا وہ انڈیا کے فورن منسٹر کا, نام بھی نہیں یاد رہا مجھے, جو زبان اس نے مال, جے شنکر حسن صاحب, ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ بازاری زبان. ہاں تو بازاری زبان. چائنا ڈھول پیٹتا, مجھے بتاؤ, گوال منڈی آ جاندہ, امریکہ اسے ٹر جاندہ ہو. یا فضول بات کرتے ہیں. ان کو کیا پتا, یا کم از کم مجھے تو نہیں پتا. بی کانسا نے چونہ نے کی. اور بات سنو, ایک ہوتی ہے فزیکل, ایک ہوتی ہے انٹلیکچوئل ہیلپ. یہ لگے ہیں نا سارے, یہ سارے آل دیز منکیز, ان کا کوئی بیانیہ نہیں بک رہا. وجہ ان کی ایڈوائس کوئی وہ ویپنز پہ بھاری ہو سکتی, کوئی ٹپ دے دی ہو انہوں نے, زندگی کی رخ بدل جاتے ہیں. لوگوں کو زندگی میں کچھ لوگ خوبصورت ملتے ہیں اور وہ گائیڈ کر دیتے ہیں. ان کی ایک آدھ ٹپ آپ کا مستقبل سنوار دیتی ہے. تو یہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں انہوں نے پیسہ دیا ہے نہیں دیا ہے, کوئی ہتھیار, یا میں کہہ رہا ہوں مشورہ.
تجویز کہیں گائیڈ کیا ہو کہ یہ بھی کر لو یوں بھی کرو, اس کی آگے پھر سمجھا بھی دیا ہو, تو پھر کیا ہے جریدہ ساڈے ورگے جریدے ساڈے تے اخبار بھی اجڑ گئے ہوں تو بیوہ ہے. ہر اخبار جڑا عجیب انہوں دیکھ کے سوائے کچھ سرکاری خیرات دے وہ کچھ بھی نہیں ہوں, خبر ہوں نہیں. کالم بھی تقریباً مر گئے ہوں, نہ کوئی منو بھائی ہے, نہ کوئی نذیر ناجی ہے, نہ کوئی عباس اطہر ہے, نہ کوئی عبد القادر حسن ہے, اور تو ایک اجاڑا. چلو خیر ہے.